بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین، سب گھر والے، تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے ممکن ہے، اس کے لیے باقاعدہ ضابطۂ عمل کیا ہے۔ ناظرین، اچھی پاکیزہ روحانی زندگی کے لیے ایمان و آداب کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ اچھے اخلاق و صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں اور جن کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جبکہ برے اخلاق یا اخلاق رذیلہ انہیں کہا جاتا ہے، ان اخلاق اور صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں اور جن کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جس میں ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت مبارکہ کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اخلاق الہیہ سے متصف اور آداب قرآنی سے مزین کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں موجود تمام اخلاق حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا سارا قرآن آپ کا خلق تھا، اور آپ اخلاق کی اس بلند ترین مقام پر فائز تھے کہ خود رب کائنات نے آپ کے اخلاق عالیہ کی عظمت کی گواہی دی۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جملہ تمام اخلاق الہیہ جمع تھے جو کسی اور نبی اور پیغمبر میں اس شان کے ساتھ موجود نہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ اور آپ کی ذات کو تمام انسانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ اور اعلیٰ نمونہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، بس رسول کی اطاعت بے شک اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے اچھے ایمان والا وہ ہوگا جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق حسنہ نیکی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، وہ کہ اس کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے، بس وہ گناہ ہے، اور اس کے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ پھر اخلاق حسنہ سے روح کی لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ الغرض اخلاق حسنہ بندے کی روح میں لطافت اور پاکیزگی پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روح کو کثافتوں سے، علائشوں سے، آلودگیوں سے پاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور پھر جملہ تمام عبادات کی مقصد و غرض و غایت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، نماز کو ہی جملہ تمام عبادات کا مقصد اور غرض و غایت اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کی فرضیت کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو تقوی کا حصول روزے کا مقصد قرار پایا۔ اسی طرح قربانی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اخلاق حسنہ ہیں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتنی خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا، اور اخلاق حسنہ کی تعریف کچھ ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا لوگوں سے مسکرا کر ملنا، بھلائی کرنا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہی اخلاق حسنہ ہے۔ ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے خوش اخلاق بنائیں، خوش مزاجی اور خوش خلقی انہیں کیسے سکھائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو ہمیشہ دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتا ہے، ناگواری کا اظہار نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملا کرتے تھے، اور آپ نے دوسروں سے مسکراتے ہوئے ملنے کو نیکی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، معمولی مت سمجھو، بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمیشہ بشاشت بھرا، ہمیشہ مسکراہٹ آپ کے چہرہ اقدس پر رہتی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ اس سے مصافحہ فرماتے، جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ چھڑاتا آپ اسے اپنے ہاتھ نہ چھڑاتے، اور جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا آپ اسے اپنا چہرہ اقدس نہ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، آپ نہ سخت دل تھے نہ سخت مزاج تھے، آپ کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہوا کرتا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، چھوٹی عمر سے ان کو یہ خوش اخلاق اور اخلاق کی یہ آداب زندگی سکھانا ہے کہ بڑوں کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ ملتے ہوئے انہیں کس طرح سے سلام کرنا چاہیے، اور بڑوں کے ناموں سے نہیں بلکہ ان کے القابات سے، جیسے چچا جان، جیسے ماموں جان، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ انہیں بلائیں۔ گھر میں بڑے بہن بھائیوں کو وہ اپنے اپی جان کہہ کے، بھائی جان کہہ کر مخاطب کریں، اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ گلے مل کر، اور اپنے بڑوں کے والدین کے ساتھ ملتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، ان سے گلے ملنا، ان کے سامنے سر جھکانا، پیار لینا، یہ ساری باتیں بہت چھوٹی عمر میں جب بچے چلنا پھرنا سیکھیں، کھانا پینا سیکھیں، اس وقت سے اگر ہم انہیں سکھا دیں تو وہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اور پھر بچوں کے اندر ہمدردی اور رحم دلی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کرنا چاہیے، اور بچپن میں ہی ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ضرورت وقت کسی کے کام آنا چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت وقت کسی کے کام آنا۔ یہ باتیں ہمیں بچوں کو سمجھانی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے کام آئے، جو دوسروں کے لیے مفید ہو۔ ایسے رہا کرو کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ہمیں یہ بچوں کو بتانا ہے کہ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے دوسروں کو جینا سکھا دو۔ تو پھر ہم نے بچوں کے اندر ہمدردی کی جذبات پیدا کرنے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ گھر میں کوئی پالتو جانور پال لیں، کوئی پرندہ رکھ لیں، ان کو پانی پلانا، دانہ ان کا دینا، کوئی چھوٹی سی آپ اگر فالتو بلی پال لیتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، بچے کو اسے وقت پہ کھانا دینا ہے، پانی پلانا ہے، اس سے بچوں کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ایک اچھا انسان بنتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم اپنے بچوں کو خوش مزاجی سکھائیں کہ کبھی کبھی گھر میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے مزاح بھی کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بھی مزاح کا رویہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ فری نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے وہ ادب و آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ایسا
نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بڑا تعجب کا اظہار کرتے۔ ایک موقع پر صحابہ نے تعجب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مزاح فرما رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مزاح بھی حق پر ہوتا ہے، یعنی میں مزاح میں بھی کبھی جھوٹ کی آمیزش نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔